نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چڑ گیا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو نے قطروں کو دیکھا تو گوہر کر دیا، تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک کمر کر دیا۔ الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو علم پڑھا رہے ہیں۔ بڑے جوبن میں درس شروع ہے کہ اچانک ایک ملنگ آ گیا۔ ملنگ کہتے ہیں ایک اللہ والا۔ ایک اللہ والے جب آئے، ان کے کپڑے پرانے، بال بکھرے ہوئے، لیکن چہرے سے نور نکل کر آسمان دنیا کی طرف جا رہا ہے۔ وہ ملنگ آیا اور آ کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ مولانا پڑھا رہے تھے اور وہ دیکھتا رہا۔ آخر کار تھوڑی دیر کے بعد وہ ملنگ وہ بابا بولا، مولانا یہ چیز فارسی لفظ ہے جس کا مطلب ہے یہ کیا پڑھا رہے ہو؟ مولانا نے جواب دیا کہ بابا یہ قیل و قالست نمی دانم، کہ بابا ملنگ یہ قیل و قال، یہ صرف اور نحو فقہ کی کتابیں ہیں، تو نہیں جانتا۔ ملنگ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملنگ نے پھر وہی سوال کیا، مولانا یہ چیز کہ یہ مولانا کیا پڑھا رہے ہیں؟ مولانا نے جواب دیا بابا یہ قیل و قالست تو نمی دانم۔ مولانا نے ذرا پہلے سے سخت لہجہ میں جواب دیا کہ بابا کہہ جو دیا، یہ قیل و قال ہے، یہ صرف نحو فقہ منطق کی کتابیں ہیں، تو نہیں جانتا۔ بابا ملنگ چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بولا، مولانا یہ چیز کہ مولانا یہ کیا پڑھا رہے ہو؟ اب تو مولانا غصہ میں آ گئے اور سختی سے جواب دیا کہ بابا یہ قیل و قالست تو نمی دانم، بابا بار بار ہمارا سر کیوں کھا رہے ہیں؟ ایک بار جو کہہ دیا کہ یہ قیل و قال ہے، یہ صرف نحو منطق فقہ اور فلسفہ ہے، تو نہیں جانتا۔ ملنگ بابا کو غصہ آ گیا اور اٹھا، لڑکوں اور مولانا روم کے سامنے ساری کتابیں اٹھا کر، ساتھ ہی ایک بہت بڑا پانی کا حوض تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا، 10-15 فٹ نیچا، اس کے اندر کتابیں پھینک دی۔ آپ جانتے ہیں آج سے سینکڑوں برس پہلے یہ پریس وغیرہ اس طرح کی مشین اور اس طرح کی جگہ جگہ کتابت نہیں ہوتی تھی، بلکہ کئی سال کے بعد ایک کتاب تیار ہوتی تھی، اور وہ بھی ہاتھ کی کتابت کی، اور وہ بھی کالی سیاہی سے کہ اگر ذرا سا پانی پڑا تو حرف مٹتے ہیں، ذرا سا پانی پڑا نہیں کہ حروف مٹے نہیں، یعنی حروف مٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ کتابوں کو اپنی جان سے زیادہ محفوظ رکھتے تھے۔ جب مولانا روم کی کتابیں پانی کے اندر چلی گئی تو مولانا کو بڑا غصہ آیا۔ مولانا اپنا 5 کلو کا ڈنڈا لے کر اس ملنگ کے پیچھے لگ گئے اور شاگردوں کو بھی حکم دیا کہ اس بابا ملنگ کو پکڑو، جانے نہ پائے۔ اب ملنگ بابا آگے، مولانا اور ان کے شاگرد 2 ڈنڈے لے کر پیچھے۔ اس ملنگ نے مولانا کو اور ان کے شاگردوں کو دوڑایا۔ آخر کار ملنگ سائی رک گئے، مولانا اور تمام شاگرد بھی رک گئے۔ اب بابا سائی پوچھتے ہیں مولانا کیا ہو گیا ہے؟ میرے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہو؟ مولانا عارف روم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ملنگ تو نے ہماری زندگی کی کمائی کا ستیہ ناش کر دیا ہے، ہم پر تو نے بڑا ظلم کیا ہے۔ ہم نے بڑی محنت کر کے بڑے عرصے کے بعد کتابیں لکھوائے تھے،
لیکن تو نے سب کو ضائع کر دیا اور پھر آگے پوچھتے ہو کیا ہو گیا؟ ملنگ سائی نے پوچھا بس یہی وجہ ہے جس سے تم اس قدر پریشان ہو گئے، آؤ میں تمہیں تمہاری کتاب حوض میں سے نکال دوں۔ مولانا نے کہا بابا اب تو وہ کتابیں ضائع ہو چکی ہوں گی، سیاہی مٹ گئی ہوں گی، حروف ختم ہو گئے ہوں گے، کیونکہ کافی عرصہ پانی میں چلی گئی ہے، یعنی کتابیں پانی میں جانے کے بعد بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ بابا نے فرمایا مولانا آؤ تو صحیح، شاید بچ گئی ہو۔ ملنگ بابا اور مولانا روم ان کے شاگرد اس حوض پر آ گئے جس میں کتابیں ڈال دی گئی تھی۔ ملنگ بابا حوض کے اندر چلا گیا، مولانا اور شاگرد اوپر کنارے پر موجود ہے۔ ملنگ سائی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ملنگ سائی نے ہاتھ ڈالا اور کتابیں نکالنا شروع کر دی۔ مولانا نے کیا دیکھا، ان کتابوں سے بجائے پانی کے قطروں کے مٹی کی دھول نکل رہی ہے، کتابوں سے مٹی کی دھول نکل رہی ہے اور کتابیں صحیح و سلامت ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کتابیں پانی میں نہیں گئی۔ مولانا نے دیکھا، بڑے حیران ہوئے۔ اب ملنگ سائی چپ ہو گئے اور مولانا بول پڑے کہ ملنگ سائی یہ کیا ہے؟ بابا ملنگ نے جواب دیا کہ ای حال اس تو نمی دانم، اے رومی یہ حال ہے، اس کو تو نہیں جانتا۔ پھر وہ ملنگ وہاں سے دوڑا تو مولانا بھی پیچھے پیچھے دوڑے، اور مولانا یہ کہتے بھی جاتے تھے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ مولانا روم اس وقت تک نہ مولانا روم بنے جب تک کہ انہوں نے خواجہ شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کی غلامی نہیں کی۔ حضرات آپ جانتے ہیں یہ ملنگ بن کر آنے والا کون تھا؟ یہ غوث زمان قطب وقت حضرت خواجہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ جب تک مولانا روم شمس تبریزی کے مرید نہ بنے کوئی جانتا نہیں تھا، اور جب سے ان کی غلامی میں آئے تو پھر مولانا روم ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ بات بہت دور چلی گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین کے فراغت کے بعد کسی ایسے پیر کی تلاش میں نکل پڑے جو آپ کو اصل منزل تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، جس آیت کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ سمجھتے ہیں نا، وسیلہ ذریعہ، وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں وسیلہ سے علماء کرام نے پیر کا وسیلہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو یہ وسیلہ کون سا ہے؟ پیر کا وسیلہ ہے۔ بلکہ وہابیوں کے پیشوا مولوی اسماعیل صاحب قتیل نے بھی اپنی کتاب صراط مستقیم صفحہ نمبر 101 میں آیت لکھنے کے بعد لکھا ہے یہاں وسیلہ سے مراد پیر کا وسیلہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ میرے راستے میں جہاد کرو، مجاہدہ کرو، یعنی مرید بن کر میرے راستے میں میری اور بھی زیادہ عبادت کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے پیر کی تلاش میں چل پڑے۔ نیشا پور کے ایک قریب ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا ہارون آباد۔ کیا نام تھا؟ ہارون آباد۔ ہاروانی نام ہے اس کا، لیکن لوگ ہارون آباد کہتے ہیں۔ اس ہارون آباد گاؤں میں ایک وقت کے قطب زمان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ رہتے تھے۔ ان کی ولایت کی بڑی دور دور تک شہرت تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو
تو خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کو دیکھا اور غریب نواز نے اپنے خواجہ عثمان ہارونی کو دیکھا۔ اس سے پہلے نہ کبھی خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کو دیکھا تھا اور نہ غریب نواز نے خواجہ عثمان کو دیکھا تھا، لیکن جو ہی پہلی نظر خواجہ عثمان ہارونی کی خواجہ غریب نواز پر پڑی تو خواجہ عثمان نے فرمایا، حسن بیٹا جلدی جلدی آؤ، تم نے بہت دیر کر دی ہے، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا ہوں، آؤ اپنا حصہ لے جاؤ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے۔ اللہ غنی، قربان جائے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پاک کے، آپ نے دور سے پہچان لیا کہ یہ بچہ جو میرے پاس آ رہا ہے یہ میرا مرید ہوگا اور یہ بچہ بہت بڑا مرتبہ اور مقام حاصل کرے گا۔ معلوم ہوا کہ آپ کی نگاہ پاک سے اللہ تعالیٰ نے تمام پردے ہٹا دیے تھے، آپ سب کچھ ہارونہ بعد میں بیٹھے بیٹھے ملاحظہ فرما رہے تھے، اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، رب اپنے مقبول بندوں سے کچھ نہیں چھپاتا، اس کے قانون ہے تو ہم دنیا والوں کے لیے ہے، لیکن وہ اپنے قانون اپنے محبوب بندوں کے لیے توڑ دیتا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی بھی اللہ کے محبوب بندے تھے، آپ اس بات سے اندازہ خود لگائیں کہ وہ کتنے بڑے اللہ کے مقبول بندے تھے، وہ کتنے بڑے اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک پیر نے کبھی اپنے مرید کو دیکھا نہیں، مرید نے اپنے پیر کو کبھی دیکھا نہیں، لیکن جب دونوں ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کتنے برسوں پہلے ان کی دوستی ہے۔ تو یہ ان کی نگاہوں کا کمال تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کو ایسی تاثیر دی تھی کہ آپ رہتے تھے ہارون آباد، اور ہارون آباد رہتے ہوئے اپنے مرید کے پورے حال سے باخبر ہیں اور ان کے نام کو بھی جان رہے ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں وہ بھی جان رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو یہ علم عطا فرماتا ہے، یہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ رہتے کہیں اور ہے لیکن اپنے مریدوں کی خبر سے باخبر ہوتے ہیں۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ باتیں کل ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرمائے، خواجہ غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔